الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا تھا، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم، آج میرے تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے نماز کی اہمیت و فضیلت۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ پیش کی ہے، ان دونوں میں نماز کی اہمیت و فضیلت کو بتایا گیا ہے۔ اس خاص عبادت، اس اہم عبادت کا تذکرہ ہے جو عبادت تمام عبادتوں کی روح ہے، اور وہ نماز ہے۔ اسلام کے اندر کچھ عبادتیں وہ ہیں کہ کسی عذر کے بنا پر، کسی مجبوری کے بنا پر وہ عبادتیں انسان سے ساقط ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص روزہ ہے اور اچانک وہ ایسا بیمار ہو گیا کہ اگر وہ اپنا روزہ نہیں توڑے گا تو ممکن ہے کہ اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی، ممکن ہے جان کا خطرہ بھی ہو جائے، تو ایسے میں یہ روزہ توڑ دے اور بعد میں قضا کر لے۔ تو شریعت کے اندر، دین کے اندر کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ کسی عذر کے بنا پر، کسی مجبوری کے بنا پر وہ عبادتیں ان سے معاف ہو جاتی ہیں، وہ عبادتیں انسان سے ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ہاں، شریعت کی طرف سے اس میں تھوڑی سی چھوٹ دی گئی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا تو نماز کو مؤخر کر لے اور بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد ان نمازوں کی قضا کر لے۔ لیکن معاف نہیں کیا گیا، چھٹکارا نہیں ہے۔ وینٹیلیٹر پر ہے اور ہوش و حواس اگر ہے تو نماز پڑھنی ہے، اشارے سے نماز پڑھنی ہے، نماز کو معاف نہیں کیا گیا۔ اور عبادتیں کسی مجبوری کی بنا پر، عذر کی بنا پر معاف ہے، لیکن نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن آج کل کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ آج کل کا مسلمان بالکل ہٹا کٹا ہے، بالکل تندرست ہے، اور اذان کی صدا اس کے کانوں میں ٹکرا بھی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتا، اسے فکر ہی نہیں۔ اذان کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب بتائیے، روزانہ 5 وقت تو ہم اس کلمے کو سنتے ہی ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سبھی جانتے ہیں اس کا ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ ہم نہیں جانتے۔ جس دن اس کلمے کا صحیح معنی یقین کے ساتھ ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اس دن ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، ہماری دنیا بھی درست، آخرت بھی درست۔ لیکن سب کو پتہ ہے اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ نہیں پتہ۔ تو اللہ اکبر کی صدا ہر وقت ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی احساس نہیں۔ کبھی بتائیے، اللہ اکبر سن کے دل میں کبھی کرنٹ جیسا پیدا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا، فکر ہی نہیں، احساس ہی نہیں۔ دکاندار اپنے دکان میں کسٹمر کے ساتھ لگا ہوا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے اور دکاندار کیا کر رہا ہے؟ کسٹمر کے ساتھ لگا ہوا ہے ڈیل کرنے میں۔
नौजवान लड़के लड़कियां मोबाइल में लगे हुए हैं, नौजवान लड़के चौराहों पर, रास्ते में, दरवाजे पर इधर उधर बैठ के गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, औरतें अपने बच्चों में लगी हुई हैं, अपने घर के कामकाज में लगी हुई हैं, और इधर से आवाज आ रही है अजान की, लेकिन कोई फिक्र नहीं। तो नमाज इस्लाम में सबसे अहम इबादत है, तमाम इबादतों की रूह है नमाज। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही के जरिए जो किताब आपके पास भेजी गई है, इस किताब की आप तिलावत कीजिए, व अक़िमिस सलाह, और नमाज कायम कीजिए। आप जहां कहीं भी कुरान में और हदीस में देख लीजिए, नमाज कायम करने का जिक्र आया है, नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं आया है कि नमाज पढ़ो। जैसे हम लोग अपने ज़बान में कहते हैं नमाज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो कुरान में और हदीस पाक में हर जगह अक़ीमुस सलाह, अक़ीमिस सलाह, नमाज कायम करो। अब नमाज कैसे कायम करें, क्या मतलब नमाज कायम करने का? तो नमाज कायम करने का यही मतलब है कि नमाज के जितने अरकान हैं, नमाज के जितने शराइत हैं, उन तमाम के साथ नमाज को अदा किया जाए। अब बहुत सारे लोग हैं नमाज पढ़ते हैं, 60 साल नमाज पढ़ते हो गया, 70 साल हो गया, 80 साल हो गया, लेकिन अभी तक इनको नमाज के शराइत का नहीं पता, नमाज के फ़राइज़ का नहीं पता कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, शराइत नमाज कितनी है, नमाज में कितने सुन्नतें हैं, नमाज में कितने वाजिबात हैं, यही नहीं पता। और 60 साल से नमाज पढ़ रहा, 70 साल से नमाज पढ़ रहा, लेकिन इसको कुछ नहीं पता। और हमारा अलमिया ये है, प्रॉब्लम ये है कि एक तो मसले की जानकारी नहीं है, दूसरा हम सीखना भी नहीं चाहते, और बात करने के लिए कह दीजिए उलमा पर बात करेंगे। नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात इसको नहीं आते हैं, लेकिन बात करने के लिए उलमा पर लोग बात कर रहे हैं। वो फला मौलवी वैसे है, फला मौलवी वैसे है, ये आज हो रहा। कितने ऐसे लोग हैं जो वितर की नमाज में दुआ कुनूत उनको नहीं याद, बस इसी खड़े रहते हैं। एक शख्स को मैंने देखा कि वितर की नमाज पढ़ रहे थे और दुआ कुनूत भूल गए। अब उनको मसला नहीं पता था कि आखिर में सजदे सहव कर लेने से नमाज मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने क्या किया, नमाजी को तोड़ दिया, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अब उनको पता होता कि नमाज के आखिर में सजदे सहव कर लेने से नमाज मुकम्मल हो जाएगी, वाजिबात के तर्क पे सजदे सहव कर लेने से नमाज हो जाती है, लेकिन उनको तो पता ही नहीं, उन्होंने सिरे से नमाजी तोड़ दिया। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक तो मसले की जानकारी हमें नहीं है, और दूसरा उसको सीखने की कोशिश भी नहीं है। जबकि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है, फस्अलु अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम अहले इल्म से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते। तो नमाज कायम करने के बारे में जो कहा गया है कि नमाज के तमाम शराइत के साथ, उसके फ़राइज़ के साथ, मुस्तहब्बात के साथ, वाजिबात के साथ अदा किया जाए, तब नमाज कायम करना होगा। वरना नमाज तो हम यूं ही पढ़ते हैं, बस खड़ा हो गया, उसको कुछ पता ही नहीं, 2 बार सर पटक लिया जमीन में, नमाज पढ़ लिया। तो फरमाया अक़ीमिस सलाह, नमाज कायम कीजिए। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। अब बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं। जब आप उनके पास जाइए कि भाई आप नमाज पढ़िए, तो लोग क्या कहते हैं, हम नमाज पढ़ के क्या करेंगे? बहुत सारे लोग नमाज पढ़ और गुनाह कर रहे हैं, हम क्यों नमाज पढ़े? तो भाई आप अपना देखिए ना। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है कि नमाज इंसान को बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। नमाज के तमाम शराइत के साथ, खुशू और खुजू के साथ पढ़िए ना, नमाज के अंदर वो पावर है कि आपको बुराई से रोक देगी। वरना अल्लाह का कलाम नऊज़ु बिल्लाह झूठा साबित हो जाएगा, और ये हो नहीं सकता। किसी मुसलमान का यह अकीदा नहीं हो सकता अल्लाह का कुरान झूठा है। और इधर इंसान बुराई में मुब्तला है, बेहयाई में मुब्तला है, तो हमारे अंदर कमी है, हमारे नमाजों के अंदर कमी है। कुरान करीम बिल्कुल परफेक्ट है, कुरान करीम ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा है।
ہم اپنی نمازوں میں غور کریں. ہم نماز پڑھتے خیالی نہیں, احساسی نہیں, کبھی دکان میں کبھی گھر میں. وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے, تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا. تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو نماز پڑھتے ہیں, دل کہیں اور ہے, دماغ کہیں اور ہے. تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام ارکان کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے, جلدی 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 نہیں. بہت سارے لوگ تعدیل ارکان بھی نہیں کرتے ہیں نماز میں. تعدیل ارکان جبکہ واجب ہے, اور واجب کے بغیر نماز ہی نہیں, پتہ ہی نہیں. تو نماز ایک اہم عبادت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی اکرم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور خود بھی اس پر قائم رہیے. یہ نہیں کہ صرف آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے دیجئے اور خود نماز نہیں پڑھیے, ایسا نہیں ہے. آپ اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجئے نماز پڑھنے کا, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اس پر خود بھی کیا رہیے, پابند رکھیے, آپ بھی نماز پڑھیے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے دنوں میں بھی, آخری دنوں میں بھی بیماری میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے, چل نہیں پا رہے ہیں, بیماری کی شدت نے ان کو جکڑ لیا ہے, اور ایسے عالم میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کے کندھے پر سوار ہو کر سہارا لے کر مسجد جا رہے ہیں, پیر سے نہیں چل پا رہے ہیں, ان کے دونوں پیر لڑکھا رہے ہیں. اور فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو آرڈر کرو, ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مصلی سونپ دیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے خلیفہ بلا فصل اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی ہے. اور آخری زمانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے لوگو نماز کا خیال کرنا, اور اے لوگو جو تمہارے ماتحت میں کام کرتے ہیں, جو تمہارے انڈر میں کام کرتے ہیں, جو تمہارے خادم ہیں, ان کا بھی خیال کرنا. اللہ کے نبی جا رہے اس دنیا سے, لیکن 2 چیزوں کا حکم فرما رہے ہیں, ایک نماز کا خیال کرنا, اور ایک جو تمہارے ماتحت میں ہے, جو تمہارے انڈر میں رہ کر کام کرتا ہے, اس کا بھی تم خیال کرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ہم نماز چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک کہاں پہنچا رہے ہیں. اسی طرح آج مسلمان گناہوں میں ملوث ہے, دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں ہر وقت گناہ کر رہا ہے, لیکن خواہش ہر مسلمان کی ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو اور اس نہر میں تم 5 دفعہ نہاؤ, 5 دفعہ نہاؤ, غسل کرو, تمہارے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں, 5 دفعہ اگر دن میں ہم نہاتے ہیں تو بدن پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلِذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا, یہی تو مثال نمازوں کی ہے. نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے, اور تسبیح ایک ایسی عبادت ہے, اس میں انسان اور دوسری تمام مخلوقات دونوں آپس میں کیا ہے, ملے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر تسبیح, ہر چیز تسبیح اللہ کی بیان کرتی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم ان کے تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. یہ درخت, یہ پہاڑ, یہ ندیاں, یہ چرند و پرند, ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, لیکن اللہ نے خود کہہ دیا تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاؤ گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کل قد علم صلاته وتسبیحہ, کہ ہر چیز کو اپنے نماز کا طریقہ پتہ ہے, اپنے تسبیح کا طریقہ پتہ ہے. تو انسان بھی تسبیح کرتا ہے, اور انسان کے علاوہ جتنی دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں کہ نماز میں کیا ہے, قیام,
قیام کا مطلب کھڑے ہونا. نماز میں کیا ہے؟ رکوع. نماز میں کیا ہے؟ سجدہ. نماز میں کیا ہے؟ قعدہ. اب تمام درختوں کو دیکھ لیجئے, تمام درخت کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں؟ جتنے پیڑ ہیں, جتنے ٹریز ہیں, کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں؟ تو قیام کے شکل میں وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, جتنے درخت زمین پر ہیں. اسی طرح رکوع دیکھ لیجئے, جتنے چوپائے ہیں وہ رکوع کی شکل میں نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طرح سجدہ میں جتنے حشرات الارض ہیں, سانپ ہے, بچھو ہے, زمین پہ رینگنے والے جتنے جانور ہیں وہ زمین پر رینگ رہے ہیں لیکن سجدہ کر رہے ہیں اور سجدے کے شکل میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طرح پہاڑ کو ابھی کبھی آپ غور کیجئے تو پہاڑ اس طرح ہے جس طرح ہم نماز میں قاعدہ میں بیٹھتے ہیں. اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ سورج ہر دن عرش کو سجدہ کرتا ہے. ہر دن سورج کیا کرتا ہے؟ عرش کو سجدہ کرتا ہے. تو دوسری جتنی مخلوقات انسان کے علاوہ وہ بھی نماز پڑھتی ہے, وہ بھی تسبیح بیان کرتی ہے اور ہم بھی کرتے ہیں. تو یکساں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور جتنی مخلوقات وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اور دوسری مخلوقات برابر ہیں. جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے کیا کرو؟ نماز کا آرڈر کرو. جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے تھوڑا بہت اس کو مارو بھی, بیٹا تو نماز کیوں نہیں پڑھنے جا رہا ہے؟ اور 10 سال کی عمر میں اگر بھائی بہن ہیں ان کے بستر کو الگ کر دو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا بیٹا ہے تم اپنے بہن کے پاس سوئے, اپنے ماں کے پاس سوئے, ایسا نہ ہو. اس کے لیے الگ کمرہ ہو. کہ 7 سال کی عمر ہو جائے نماز کا آرڈر کرو, 10 سال کا ہو جائے ہلکا پھلکا مارو بھی, چل نماز پڑھنے. تو یہاں پر تو باپ ہی نماز نہیں پڑھ رہا, بیٹا کہاں سے جائے گا؟ ماں نماز نہیں پڑھ رہی, اولاد کہاں سے نماز پڑھنے جائے گی؟ ماں خود نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو اپنے اولاد کو کیا تلقین کرے گی؟ باپ خود نماز نہیں پڑھ رہا, وہ اپنے بیٹے کو کیا کہے گا؟ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ جمعہ میں اور رمضان میں اتنے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ آسمان سے یا زمین سے؟ کیا صرف جمعہ کو اور رمضان میں ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا صرف جمعہ کو اور رمضان میں اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پانی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا صرف جمعہ کو اور رمضان میں ہم اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ کیا صرف رمضان میں اور جمعہ کو اللہ کی دی ہوئی زبان سے ہم چکھتے ہیں اور بولتے ہیں؟ کیا صرف رمضان میں اور جمعہ کو اللہ کی دی ہوئی کان سے ہم سنتے ہیں؟ کیا صرف رمضان میں اور جمعہ کو اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ سے ہم پکڑتے ہیں؟ کیا صرف رمضان میں اور جمعہ کو صرف ہم اللہ کے دیے ہوئے اس پیر سے چلتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. ہر دن تو یکساں ہے اللہ کے لیے. ہر دن اللہ کے ہم سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رات بنائے, ہم رات میں آرام کرتے ہیں. دن بنائے, رات میں دن میں ہم کام کرتے ہیں. صرف جمعہ کو لوگ کیوں آ جاتے ہیں؟ اور دیکھیے ابھی فجر کی نماز میں بہت سارے لوگ نہیں آتے, اور فجر کی نماز کے تھوڑی دیر کے بعد آپ نکلیے گھروں سے باہر, آدھے گھنٹے بعد, 1 گھنٹے بعد سب لوگ فری ہو گئے. کوئی اپنے دکان کے لیے جا رہا ہے, کوئی جاب کے لیے جا رہا ہے. ماں باپ گھر میں بالکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ کہیں بچے کا وین مس نہ ہو جائے, اسکول وین وہ کہیں مس نہ ہو جائے. ماں بالکل 4 بجے سے ایکٹیو ہو جاتی ہے, جلدی جلدی اس کے ڈریس تیار کرتی ہے, اس کا کھانا وغیرہ تیار کرتی ہے, لیکن نماز نہیں پڑھی ہوگی, قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی ہوگی. کہیں وین مس نہ ہو جائے. تو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کہیں بچے کا اسکول آج مس نہ ہو جائے. سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں, فجر کی نماز میں کوئی نہیں آ رہا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج ٹھنڈی کے موسم میں جو لوگ گھر سے مسجد تک نہیں آ رہے ہیں, اسی موسم میں دیکھ لیجئے کولو گھوم رہے ہیں, منالی گھوم رہے ہیں, کشمیر گھوم رہے ہیں, نینی تال گھوم رہے ہیں. تو جو ایمان آپ کو گھر سے لے کر مسجد تک نہیں لائے, یہ ایمان کس کام کا؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے ایمان کا لیول کتنا لو ہے, کتنا کمزور ہے. بہت سارے لوگ فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں لیکن ان کا روٹین بندھا ہوا ہے, ہمیں تو نہیں آنا. آج اگر ہم مسجد آ گئے روٹین تو ٹوٹ جائے گا, ہمارا شیڈول گڑبڑا جائے گا. ہم مسجد کیوں آئے؟ بہت سارے لوگ فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا آپ گھومیے نہیں, آپ ٹور پر نہ جائیے. گھومنے کا حکم تو اللہ نے قرآن کریم میں دیا ہے, سیرو فی الارض, زمین میں گھومو پھرو, اللہ کے مناظر کو دیکھو. لیکن ایسا نہ ہو کہ گھومنے کی وجہ سے آخرت برباد ہو جائے, ایسا نہ ہو. تو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ گھر سے مسجد تک نہیں آ رہا, ٹھنڈی لگ رہی ہے اور کولو گھوم رہے ہیں, منالی گھوم رہے ہیں,
कश्मीर घूम रहे हैं, नैनीताल घूम रहे हैं। अंदाजा लगा लीजिए अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। तो ये हो रहा कि नहीं हो रहा? ऐसा है, और ये ऐसी हकीकत है, तल्ख हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब बाद में भले कुछ भी कहते रहिए, अरे उलमा बड़ी सख्त बयानात करते हैं, तो भाई अल्लाह के तो जवाब देना है, हकीकत को तो बयान करना है। अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी दी है, आलिम बनाया है, और आलिम बनाए हक बात कहने के लिए, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, उससे क्या मतलब? तो बहुत सारे लोग कहते हैं उलमा बड़ी सख्त बयान करते हैं, लोगों को बुरा लग जाता है। लगे, उलमा अपने तरफ से तो बयान नहीं करते। तो ये हो रहा, मस्जिद तक हम नहीं आ रहे और कुल्लू जा रहे हैं, मनाली घूम रहे हैं। तो मेरे मोहतरम, नमाज की बड़ी अहमियत फजीलत है दीन के अंदर। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा हश्र किसके साथ होगा? कारून के साथ, फिरौन के साथ, हामान के साथ, उबई इब्ने खल्फ के साथ। इंसान नमाज क्यों नहीं पढ़ता? हुकूमत की वजह से, सल्तनत की वजह से, बादशाहत की वजह से। तो फिरौन के पास हुकूमत थी, सल्तनत थी, इसका अंजाम फिरौन के साथ होगा। या इंसान नमाज नहीं पढ़ता है ओहदे की वजह से, हामान के पास ओहदा था, इसका हश्र हामान के साथ होगा। या इंसान नमाज नहीं पढ़ता है किस वजह से? मालो दौलत की वजह से। तो कारून के पास मालो दौलत का अंबार था, कारून के पास मालो दौलत का अंबार था। तो अगर मालो दौलत की वजह से ये नमाज नहीं पढ़ रहा, तो इसका अंजाम मैदान महशर में किसके साथ होगा? कारून के साथ होगा। और उबई इब्ने खल्फ ये जिद्दी था, मुखालिफत की वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया। तो अगर कोई शख्स इस वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, भाई फला तो मेरे दुश्मन है, वो जिद्दी है, इनाद के बिना पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, इसका अंजाम, इसका हश्र उबई इब्ने खल्फ के साथ होगा। ये चार बड़े बड़े काफिर हैं, कारून, फिरौन, हामान, उबई इब्ने खल्फ। तो अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा भी अंजाम इनके साथ होगा। जबकि हम ये चाहते हैं कि हमारा हश्र किसके साथ हो? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो। इसलिए हमें नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।